بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. محترم حاضرین، باب جو چل رہا ہے تمیمہ کے متعلق ہے، یعنی تعویذ جس کو اپنی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ، گنڈا یا دھاگے وغیرہ ان چیزوں کو کسی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے یا جن اور شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے پہنتا ہے تو یہ چیز شرک میں شمار ہوتی ہے۔ روایت دیکھیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں تانبے کا یا پیتل کا ایک کڑا دیکھا تو آپ نے پوچھا ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ واہنہ، ایک بیماری پائی جاتی ہے، اس کے سبب سے یعنی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میں نے اسے پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعھا، اسے اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، اور اگر تو اس حالت میں مرے کہ اس کو پہنے ہوئے ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا، اور مسند احمد کی ایک روایت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ مرفوعاً یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمیمہ، چاہے دھاگا ہو، تعویذ ہو، اسے لٹکاتا ہے تو اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، فلا اتم اللہ لا، اللہ اس کے معاملے کو حل نہ کرے، یا جس چیز کے لیے اس نے اسے لٹکایا ہے اسے پورا نہ کرے، جسے ہم اپنی عام زبان کے اندر کہیں اس کی مراد پوری نہ ہو۔ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لا، اور اگر کوئی ودع، یہ سمندر سے نکلنے والا سیپی ہے، مونگے وغیرہ، ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی پتھر ہے، مونگا وغیرہ، سیپی وغیرہ، ان چیزوں کو پہنتا ہے تو اللہ اسے کامیاب نہ کرے، یعنی اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں کہ اگر کوئی شخص تمیمہ، تعویذ کو لٹکاتا ہے، دھاگا پہنتا ہے تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ اور ابن ابی حاتم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بخار کی وجہ سے ایک دھاگا پہنے ہوئے تھا تو اسے کاٹ دیا، اور اس کے بعد سورہ یوسف کی اس آیت کو تلاوت کیا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہی رہتے ہیں، شرک ہی کرتے ہیں۔ یہ چند روایات ہیں جو تمیمہ، دھاگے اور تعویذ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی روایت یہاں پر جو بیان کی گئی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں کڑا دیکھا جو تانبے کا یا پیتل کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے۔ اب اس حدیث کے ضمن میں کئی اہم فوائد ہیں یا استدلالات ہیں جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی برائی یا کسی شر کا جو خلاف شریعت کام ہے، اگر اس کو منع کرنا ہے، اسے روکنا ہے، تو لازم ہے کہ پہلے اس کی حالت دریافت کر لی جائے، سوال کر لیا جائے۔ ڈائریکٹ کسی کے پر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ پہلے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیوں پہنا ہے، کیا وجہ ہے، پہلے حقیقت کو دریافت کیا جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذہ، یہ کیا ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ اس کے پر حکم نہیں لگایا، پہلے سوال کیا کہ کیا ہے، اس کی حالت کو دریافت کیا، اور جب اس آدمی نے یہ بتایا من الواہنہ،
کہ واہنا نامی ایک بیماری کی وجہ سے میں نے اس کو پہنا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا۔ اب یہاں دوسری چیزیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی منکر ہے، منکر کا مطلب خلاف شریعت کام ہے، تو اس کو رد کرنا اور اس کو مٹانا، اسے روکنا واجب ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم کر لیا تو کیا کہا؟ انزعھا، اسے اتار کر پھینک دو۔ یہ نہیں کہ ایک چیز معلوم ہو گئی ہے اس کے بعد بھی ہم اس کو نظر انداز کریں۔ معلوم ہو گئی ہے کہ خلاف شریعت ہے تو اس سے روکنا لازم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ چیز جو تم استعمال کر رہے ہو اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کسی چیز کو استعمال کرتا ہے فائدے کے لیے، تعویذ پہنتا ہے، گنڈے استعمال کرتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اگر میرے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، شیطان کا کوئی شر آنے والا ہے تو میں اس سے بچ جاؤں گا، تو کسی مصیبت کے دفاع کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم جو مصیبت سے نجات کے لیے اس کو پہنے ہو، نجات ملنے والی نہیں ہے، بلکہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا۔ اب یہاں آپ نے یہ کیوں کہا کہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا؟ بیماری میں اضافے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ نفع دینے والی چیز ہے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو کبھی تمہیں فلاح ملنے والی نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح چیز ہے کہ اگر کوئی شخص خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے اس سے کبھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، ایک آدمی شرعی طریقے سے علاج معالجہ کرتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ اس کو شفا نہیں مل رہی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں سفلی علم کہتے ہیں۔ سفلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادوئی طریقہ اختیار کرنا، شریعت میں جس کا طریقہ نہیں ہے بلکہ شریعت نے جس کو منع کیا کفر قرار دیا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، فوری طور کے پر شیطان حاضر ہوتا ہے، یہ کچھ ایسے عمل کرتا ہے جس سے وہ چھوڑ کر بھاگ بھی جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب لوگوں کا ایمان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہوا، اگر وہ غلط ہے تو ایسے کیسے ہوا؟ شیطان فوراً حاضر ہوا اور چھوڑ کر بھی بھاگ گیا۔ تو اس کو یہ روایت یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یہ روایت سامنے رہ گئی تو انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی، ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ان کی بیوی نے کچھ پہنا ہوا ہے، چاہے گلے میں ہو یا ہاتھ میں پہنا ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم نے کیوں پہنا اس کو؟ کہا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں ایک یہودی کے پاس گئی اور اس نے کچھ منتر پڑھا اور اس کے بعد یہ دیا تو اس سے میری تکلیف ختم ہو گئی۔ اب وہی بات جو ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ہم تو فلاں بابا کے پاس گئے اور اس نے یہ تعویذ دی اور یا زعفران سے لکھ کر کچھ دیا، اس کو پینے کے لیے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہم کتنے لوگوں کے پاس گئے لیکن شیطان حاضر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے اس کے پاس گئے حاضر ہو گیا۔ یہ اس روایت کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ڈاؤٹ نہیں رہے گا، ایمان پختہ ہوتا ہے تو اس طرح کی شعبدہ بازیاں انسان کو متاثر نہیں کر پاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شیطان ہے، وہ تمہیں خود تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف دینے کے بعد جب اس کی مطلوبہ جگہ، یعنی تکلیف دینے کے بعد تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہے جہاں شریعت جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے یا جس سے علاج کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، تو وہاں جاتی ہو تو شیطان کی مراد پوری ہو جاتی ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچانا چاہتا ہے، اور جب وہاں پہنچ جاتی ہو تو تمہیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان کی مراد پوری ہو گئی، وہ تم کو یہاں لانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ اس تکلیف کو دور کر دے جو میرے جسم کو یا میری روح کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس بیماری کو ختم کر دے، شفا دینے والا تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کون ہے جو مجھ کو شفا دے گا؟ ایسی شفا عطا کر کے اس کے بعد بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ اب اس روایت کو سامنے رکھیے، ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو شیطان کی طرف سے کوئی شر نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزیں نفسیاتی ہے جیسا کہ آگے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں،
نفسیاتی طور پر انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ مجھ کو کوئی جن ہے، کوئی شیطان تکلیف دے رہا ہے، وہ نفسیاتی طور پر محسوس کرتا ہے، حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، تو نفسیاتی طور پر وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب کسی تانترک کے پاس، بابا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد وہ بابا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتے رہتا ہے برے کاموں میں، اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسی جن کو اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے پھونک دیتا ہے، کچھ غیر شرعی طریقے بتا دیتا ہے کرنے کے لیے، وہ کر لیتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ حقیقت میں شفا نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ اپنا ایمان بیچ کر آتا ہے، وہ اللہ کے پر یقین، اعتماد، شریعت کے جو تقاضے، شریعت نے جو علاج کا طریقہ بتایا اس کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقہ اختیار کرتا ہے، شیطان کی مراد پوری ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شفا مل گئی، تو یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اب ہمارے یہاں جو عام طور سے جو سفلی علم کرتے، آپ دیکھیے گا اتنی جلدی وہ شیطان کو حاضر کرتے ہیں کہ آپ اگر شرعی طریقے سے کوشش کریں گے تو جلدی کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے پاس جن نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس شیطان نہیں ہوتا ہے، کچھ اور بیماری ہوتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر جن یا شیطان ہوگا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے وہ یقیناً حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ ناممکن ہے کہ اگر اس کے پاس شیطانی اثرات ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ حاضر نہ ہو، یقیناً حاضر ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے حاضر ہوگا؟ اب یہ ان لوگوں کے پاس حاضر کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں یہ لوگ پہلے سے شیطان کے تابع ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور لوگوں کے درمیان جیسا کہ باتیں چلتی ہے کہ اس بابا کے پاس اتنے شیاطین ہیں، اتنے جنات اس کے تابع میں ہیں، پہلی بات یاد رکھیے، جن کسی کے تابع نہیں ہوتے، کسی کے تابع نہیں ہوتے، یہ صرف دھوکے بازی ہے۔ میں بھی کہہ دوں گا میرے پاس 5 جنات ہیں، میں اس کو قید کر کے رکھا ہوں، کون دیکھنے آتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے کیا؟ کوئی ہے ہی چیز نہیں ایسی۔ 10 جنات میرے پاس ہے، جو اس طرح جھوٹا دعویٰ کرنے میں کہاں جاتا ہے؟ کون دیکھتا ہے کہ شیطان ہے کہ نہیں ہے، جنات ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے، کسی کے تابع نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، سورہ صاد میں اللہ نے نقل کی، انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسا اختیار، ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ نصیب ہو، میرے بعد کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ اب جناتوں کے پر ان کی حکومت تھی تو ان کے بعد کسی کو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے، جنات کسی کے تابع ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور اللہ نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جنات ان کے تابع کیا تھا، اور اس کے بعد کسی کے تابع نہیں ہوئے۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے اب آگے بڑھے تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دراصل نماز کی حالت میں ایک شیطان مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اب اللہ نے مجھ کو اختیار دے دیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس کے بعد میں نے چاہا کہ اس شیطان کو مدینہ کی گلی میں باندھ دیتا تاکہ صبح ہونے کے بعد، اس کا یہ نماز فجر کی بات ہے، صبح ہونے کے بعد مدینہ کے بچے اس شیطان کو دیکھ لیتے۔ لیکن مجھ کو میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت، ایسے اختیارات دے جو میرے بعد کسی کو نہ مل سکے، تو میں نے اس شیطان کو ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ملنے کے بعد بھی آپ نے اس کو اپنے تابع نہیں کیا، تو پھر یہ آپ کے بعد کسی کو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا بابا ہو، کتنا بھی بڑا صوفی ہو، کتنا بھی بڑا تانترک ہو، اس کے تابع کوئی بھی ایک جن نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کو کہوں گا ایک کتاب بڑی شاندار کتاب ہے، 50-60 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، 100 صفحات کے آس پاس ہے، شیخ عبدالسلام بالی کی، سعودی عرب کے عالم دین ہیں، اور انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کا، جن کے بارے میں، جادو کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں پوری تفصیلات انہوں نے نقل کی ہے، اور اس میں انہوں نے جادو کے کچھ طریقے بھی بتائے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح ایک جادوگر جناتوں کے حوالے ہوتا ہے، حقیقت میں کوئی جن کسی کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ اس طرح غیر شرعی طریقہ اختیار کرنے کے بعد ایک بابا، ایک جادوگر جناتوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کئی طریقے بیان کیے، اور انہوں نے پوری تفصیل نہیں بیان کی کہ آخر یہ ہوتا کیسے، تاکہ کوئی غلط آدمی اس کو استعمال کر کے وہ جادو کا عمل اختیار نہ کرے، اس لیے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، بالکل واضح۔ سورہ بقرہ کی آیت میں
تو انہوں نے کئی طریقہ بیان کیا کہ جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا بڑا شیطان اس کے ساتھ دینے آتا ہے، اس کے تابع نہیں ہوتا ہے، بلکہ برائی کا ساتھ دینے کے لیے آتا ہے کہ تو برا کام کر رہا ہے، چل میں تیرا ساتھ دوں گا، نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے نہیں آتا ہے۔ تو کئی طریقہ بتائے، یہاں تک کہ کچھ طریقے ایسے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ اب اس میں کچھ طریقہ ایسا ہے کہ غیر اللہ کے نام کے پر فلاں جگہ کے پر ویرانے میں کوئی پرندہ ذبح کرنا ہے یا بکرا ذبح کر کے چھوڑنا ہے، یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ جادو کی کچھ شکلیں ہیں جس کے ذریعے شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض جادوگر جادو کا علم حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں رہتے، غسل نہیں کرتے، ہمیشہ ناپاکی کی حالت میں۔ یہاں تک کہ یہ آخری اسٹیپ تک انہوں نے بیان کیا کہ کچھ جادوگر اتنے خبیث ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کو ماہواری کے خون سے لکھتے ہیں، یعنی جتنا بڑا گناہ کریں گے اتنا بڑا شیطان ان کے تابع ہوگا، تابع نہیں ہوگا بلکہ ان کا ساتھ دے گا۔ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو پھر جادوگر جو کسی قبیلے کا سردار ہوتا ہے جن، وہ اس جادوگر کے ساتھ میں اپنے کسی چیلے کو لگا دیتا ہے، چل ٹھیک ہے یہ بڑا گناہ کر رہا ہے، تو بھی اس کے ساتھ مل کر اس کا سپورٹ کر اور اس کا تعاون کر۔ یہ طریقہ ہوتا ہے جو میں نے بیان کیا۔ یہاں اس چیز کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے صرف بیماری بڑھے گی، یعنی اللہ پر ایمان اور یقین کمزور ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ پر ایمان و یقین کمزور ہوگا شیطان کو اس کے پر حملہ کرنا اتنا آسان ہوگا۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، یہ دراصل ایمانی پاور ہے۔ جس طرح کہ انسان کے اندر امیونٹی پاور ہوتی ہے، دفاعی قوت، انسان کے جسم میں دفاعی قوت جتنی مضبوط ہوگی بیماری اتنا کم حملہ کرے گی، اتنا کم اس کے پر حملہ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر گھر جتنا مضبوط ہوگا، باہر سے اس کے پر کتنا حملہ کیا جائے مضبوطی کی وجہ سے حملہ فیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی گھر پٹری کا بنا ہوا ہے، پترے کا بنا ہے، آپ 2-4 دھکے ماریں گے اڑ جائے گا۔ یہ معاملہ انسان کی ایمانی پاور کا ہوتا ہے، اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا شیطان حملہ کر کے اتنا تھکے گا، کر نہیں پائے گا۔ تو ایمان، یقین، یہ دراصل ہماری ایمانی پاور ہے، یہ جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے، اور یہ جتنا کمزور ہوگا شیطان کو اتنا حملہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے حملہ کرنے کے لیے؟ ہماری ایمانی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، اللہ پر ایمان اور یقین کو کمزور کرتا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ اس بندے کے پر حملہ آور ہو سکے۔ وہی بات یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب یہاں انہوں نے کہا کہ نفسیاتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہے لیکن وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے کہ میں بیمار ہوں، تو ہلکا سا اس کے پر اثر آ جاتا ہے۔ ایک مثال بھی ہے، امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر تجربہ کیا گیا تھا کہ قیدی کو سزائے موت دی جانے والی تھی، تو اس کے پر ایک تجربہ کیا گیا، ایکسپیرینس کیا گیا۔ کیا تجربہ کیا گیا؟ کہ اس کو کوبرا سانپ کے ذریعے ڈس کر مروایا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب ہوا یوں کہ پہلے سے اس کو بتا دیا گیا قیدی کو، مجرم کو، کہ تجھے کوبرا سانپ ڈسے گا، اس کے بعد تیری موت آئے گی۔ اب ہوا ہی ویسے، اب ان لوگوں نے کوبرا سانپ نہیں لایا، بلکہ اس کی جگہ کے پر ایک پن اس کو چبوئی تھی، اور اس پن کے چبونے سے ہی وہ مر گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی، جب مرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے جسم میں کوبرا کا زہر ملا، اس لیے کہ نفسیاتی طور کے پر وہ اپنے آپ کو اس کے قابل بنا لیا تھا کہ میں ایسے مروں گا، تو اس کا نفس اس کے لیے تیار ہو گیا۔ بعض مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی بیماری کو نظر انداز کر دے، بھول جائے، تو وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہوئے چلنے پھرنے بھی لگ جاتا ہے، ہوتا ہے اس طریقے کا معاملہ۔ تو یہ نفسیاتی معاملہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر شیخ عبدالسلام بالی نے ایک اور مثال دی تھی اس کی، کہ مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر لکڑیاں ہوتی ہیں کہ 2 فٹ کا ایک تنا ہے، آپ اس کے پر زمین کے پر رکھے آرام سے چل کر چلے جائیں گے، آرام سے اس کے پر چلیں گے۔ لیکن اگر اسی تنے کو یا پٹری کو 2 فٹ کی کنویں کے پر رکھ دے تو آپ چلیں گے کیا؟ انسان نفسیاتی طور پر ڈر جائے گا، کنواں ذرا سا کچھ ہوا تو ڈائریکٹ میں مر جاؤں گا۔ تو یہ نفسیاتی معاملہ، لیکن اس کو زمین پہ رکھ دیں گے تو آدمی 2 فٹ کیا 1 فٹ کے پر چلا جائے گا۔ تو کچھ چیزیں نفسیاتی ہوتی ہے۔ تو وہ یہی آپ بیان کر رہے ہیں کہ انسان نفسیاتی طور پر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو اعتماد، یقین اور بھروسے سے مضبوط رکھنا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو ایک دیہاتی آ کر جب آپ سوئے ہوئے تھے تو ایک تلوار آپ کی وہاں لٹکی ہوئی تھی، تان دیا اور کہا کہ بچاؤ، کون بچائے گا مجھ سے، بتاؤ جلدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین تھا، کیا کہا؟ اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو یہ اعتماد اور یقین تھا، اللہ نے حالت کو فوری طور پر تبدیل کر دیا، وہ زمین کے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سر پر سوار ہو گئے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، اعتماد اور یقین یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان کا نفس کبھی بھی اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ کھائے، اس کا یقین متزلزل نہ ہو۔ شیطان سب سے پہلے ہمارے یقین کے پر، ہمارے اعتماد پر حملہ کرتا ہے تاکہ ہم اللہ کے بارے میں شبہات کا شکار ہو جائے اور اس کے بعد اسے پھر اپنا کام کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں تیسرا اہم فائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان الاسباب التي لا اثر لها، کہ ایسے اسباب جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور اسے کسی تجربے کی بنیاد کے پر آزمایا بھی نہیں گیا اور حقیقت میں وہ انسان کو فائدہ بھی نہیں دیتا ہے، تو پھر ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب بعض مرتبہ ہمارے یہاں پر دیکھیں، انہوں نے جو کہا تجربہ، یا تو طب کی بنیاد پر، ڈاکٹر کی بنیاد پر کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں تجربہ کیا، تو دوائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب دوا ہے، دوا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر دیکھیے گا کہ مقناطیس کا ایک کڑا دیا جاتا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے کو پریشر وغیرہ کی بیماری ہو وہ پہنتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ پہننا غلط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تجربہ اور باقاعدہ علم کی بنیاد پر یہ ثابت ہے کہ اس کے اثرات سے میگنیٹک اثرات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دوران خون بڑھتا ہے اور ہمارا پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو یہ تجربات والی چیزیں ہیں تو غلط نہیں ہے، وہی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں، بل یوں ہی لوگوں کے درمیان اس کے بارے میں اعتماد اور یقین بنا لیا گیا اور اس کے بارے میں لوگوں نے یقین کر لیا کہ ایسا ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا اور یہ کہ اس طرح کے کڑے پہننا جو حقیقت میں تجرباتی بنیاد کے پر فائدہ دینے والے نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کے درمیان مشہور کر لیا گیا ہے، تو ان چیزوں کو نہیں پہننا چاہیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، اس سے انسان کی بیماری دور نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس کو پہنے رہے اور یہ اسی حالت میں تم مر گئے کہ تمہارے ہاتھوں میں تھا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اب یہاں ایک سوال ہی ہوتا ہے، آپ نے یہ جو کہا یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انہوں نے بڑے آسان انداز میں دیا۔ کوئی بھی شرک اکبر یا شرک اصغر کے بارے میں بنیادی بات یاد رکھیں۔ اب آگے تعویذ کی بھی بات آ رہی ہے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ تعویذ ہے، گنڈا ہے، یا بعض لوگ پتھر کے نگینے استعمال کرتے ہیں، عقیق وغیرہ، فیروزہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں بنیادی چیز یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ تعویذ گنڈا استعمال کرتا ہے، دھاگے پہنتا ہے یا فیروزہ وغیرہ پہنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ شفا دے گا، یعنی وہ شفا دینے والا اللہ ہی کو مانتا ہے لیکن اس کے ذریعے شفا دے گا، تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر وہ ڈائریکٹ انہی چیزوں کو شفا دینے والا مانتا، اللہ کو نہیں، کہ یہ تعویذ ہی شفا دے گی، یہ گنڈا ہی شفا دے گا، یہ فیروزہ ہی میری بگڑی بنائے گا، میری تقدیر بدل دے گا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ فرق یاد رکھیے، اگر ہم ذریعہ مانتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے سے شفا دے گا تو یہ شرک اصغر ہے، اور اگر ڈائریکٹ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہی ہم کو اصل میں شفا دینے والا ہے، اللہ نہیں بلکہ یہی شفا دے گا، تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے۔ یہاں اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ اب یہاں دوسری حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ من تعلق تمیمہ، کہ اگر کوئی شخص تمیمہ لٹکاتا ہے، تمیمہ تعویذ جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں گلے کے اندر لٹکائی جاتی ہے، بعض لوگ پہلوانی کے لیے ہاتھوں کے اندر، بازوؤں کے اندر بھی پہنتے ہیں، اور رافضی وغیرہ کو دیکھیے کہ وہ علی زامین کا بھی پہنتے ہیں تعویذ کہ اسے بائیں ہاتھ میں باندھ دیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کریں گے۔ یہ سب ساری شرکیہ قسمیں ہیں، تو یہ تعویذات ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ لوگوں کے درمیان یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآنی تعویذات، یعنی جس میں کوئی دعا ہے، سورہ ہے، ان لوگوں کو چیزوں کو لکھ دیا گیا قرآنی، تو یہ غلط نہیں ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کہا، عام ہے، آپ نے کہیں اس بات کی تخصیص نہیں کی کہ اگر وہ قرآن یا حدیث والی ہے تو پہن سکتے ہیں، نہیں،
آپ نے تمام تعویذات کے بارے میں کہا کہ یہ سب کے سب شرک ہے، اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی یا تخصیص نہیں کی کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے، سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پہننا غلط ہے۔ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ، کہ اگر کوئی تمیمہ تعویذ لٹکاتا ہے تو اللہ اس کے کام کو پورا نہ کرے، اس کی مراد پوری نہ کرے۔ اب ہمارے یہاں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عربی زبان میں تعوذ تعویذات الگ چیزوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کو اردو میں الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جو تعویذ ہم جس کو کہتے ہیں اس کو تمیمہ کہتے ہیں، تعویذ نہیں کہتے، تمیمہ کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے تمیمہ، یعنی جو گلے کے اندر لٹکایا جاتا ہے، بازوؤں کے اندر یا تو ہاتھ کے اندر پہنا جاتا ہے، یہ تمیمہ ہے اور اسی کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ اب دھوکہ دینے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کہ احادیث وغیرہ میں جہاں تعوذات کا ہے، اب جیسے معوذات 3 سورے کو کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ معوذات ہے، یعنی ان کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے، تو یہ معوذات ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ کو استعمال کر کے کہتے ہیں دیکھو حدیث کے اندر بھی تو تعویذ کا ذکر ہے، وہاں تعویذ سے مراد وہ تعویذ نہیں ہے جو گلے کے اندر پہنتے ہو یا ہاتھوں میں باندھتے ہو، دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ وہاں تعویذ اور یہ سب چیزوں سے مراد سورہ فلق ہے، سورہ ناس وغیرہ پڑھنا ہے، یا کوئی ایسی دعا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ کا لفظ استعمال کیا، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں۔ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو چیزیں حقیقت میں ہمارے اپنی مراد کے اعتبار سے تعویذ نہیں ہے، اس کو حدیث کے اندر سے تلاش کر کے تعویذ بنا کر لوگوں کو یہ دلیل دی جاتی ہے دیکھو اس کا پہننا جائز ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ اب یہاں قرآنی تعویذات، غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جو مہر کے طور پر آپ استعمال کرتے تھے، کہ کسی جگہ پر مہر لگانا ہے تو اسے استعمال کرتے تھے، جس میں لکھا تھا اللہ رسول محمد، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام پہلے رکھا، اللہ رسول محمد، تو اسے آپ مہر کے طور پر استعمال کرتے۔ تو اگر آپ قضائے حاجت کے لیے جانے لگتے تو انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے کہ ایسی ناپاک جگہوں کے پر جہاں ناپاک جگہ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام یا اللہ کے ذکروں کو نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو آپ اس کو نہیں پہنتے۔ اب یہ تعویذات جو قرآنی آپ پہن کر جا رہے، سوچئے گا کہ آپ اسے گلے میں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں باندھے ہوئے، اور اس کو پہن کر آپ کہاں کہاں جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شرعی اعتبار سے قرآن مجید کی حقیقت میں بے حرمتی ہے، گستاخی ہے قرآن مجید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، کہ آپ گندی جگہوں کے پر قرآن مجید کو لے کر جا رہے ہیں، یہ تو ایک ہے ہی، اور اس کا پہننا غلط ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر عمل کا، اب سیدھی سی بات ہے کہ ایک دوا ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے، اگر اس دوا کو آپ گلے میں لٹکا لیں گے باندھ کر، تو کیا اس سے آپ کو شفا ملنے والی ہے؟ نہیں ملنے والی ہے۔ جب تک آپ اس کے استعمال نہیں کریں گے جو طریقہ بتایا گیا ہے تو کہاں سے شفا ملے گی؟ شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، قرآن مجید پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، تب اللہ فائدہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن مجید گھر میں رکھ دیں یا قرآن کو گلے میں لٹکا لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے۔ جب تک کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن شفا ہے، یقینی بات ہے، لیکن کب؟ جب اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تب۔ صرف یہ رکھا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر کوئی میڈیکل اسٹور میں جا کر بیٹھ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ساری بیماریاں اس سے دور بھاگ جائیں گی اس لیے کوئی میڈیکل اسٹور میں بیٹھا ہوا ہے، ایسا تھوڑی ہے، بلکہ اس کا استعمال کرنا اصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا بھی اصل میں استعمال ہے کہ آپ اسے شرعی اعتبار سے استعمال کیجئے، جب آپ کو شفا دے گا۔ اب یہاں حدیث میں آگے بیان کیا گیا کہ ومن تعلق ودعۃ، ودا کہتے ہیں سیپی ہے، مونگا وغیرہ جو سمندر سے نکلتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ودع کہا جاتا ہے، یا آپ عقیق ہے یا سمندر سے نکلنے والے ہیرے جواہرات کچھ بھی ہیں، ان چیزوں کو پہن لیں اور اس سے یہ امید رکھے کہ اس کے ذریعے شفا ہوگی۔ اصل میں جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ سیپی ہے یا اس طرح مونگے وغیرہ پہن لیے جائے تو اس سے نظر بد سے بچتے ہیں، یعنی کسی کی نظر بد نہیں لگے گی۔ تو وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اس کو پہنتا ہے تو نظر بد سے محفوظ نہیں رہے گا، ایسا ہے ہی نہیں، اللہ اس کو محفوظ ہی نہ رکھے کہ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے۔ اب یہاں جو ابن ابی حاتم کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا جو بخار کی وجہ سے پہنے ہوئے تھا، تو اسے
کاٹ دیا۔ اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم منکر کو اس طریقے سے عملاً ختم کر سکتے ہیں، کاٹ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شر نہ پیدا ہو تو ہم آسانی کے ساتھ اس کے پر عمل کرتے ہوئے اس کو کاٹ دیں، تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم عملی طور کے پر اپنے ہاتھوں سے ایک منکر کو روک رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو تعویذات پہنی جاتی ہے اور تعویذ لکھنے والے ایک دھندا اور پیشہ بنا کر رکھے، دیکھیے نا بڑے بڑے، بلکہ آپ کو امامت ہے، مؤذن ہے، دینی کام کرنے میں اتنا اجر نہیں ملے گا، اجرت نہیں ملے گی جتنا ان چیزوں کے اندر ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کمائی کے لیے انہوں نے دھندا بنا لیا۔ یہ وہی ہے کہ قرآن کو بیچتے ہیں۔ قرآن کو بیچنا یہی ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہی ہے کہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کے قرآن کو، اس کی آیتوں کو بیچتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور خاص طور سے عورتیں بہت زیادہ جاتی ہیں، اس لیے کہ عورتوں کے اندر بد اعتقادی زیادہ ہوتی ہے اور ان لوگوں کا نفس کمزور ہوتا ہے، اور اس معاملے میں وہ جلد گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو عام طور سے ان باباؤں کے پاس آپ دیکھیے گا ایک بڑی تعداد خواتین کی، عورتوں کی ہوگی۔ آپ ہمارے یہاں دیکھیے فتح میدان کے پاس بھی ایک ہے، مشہور ہے، خونی حکیم جس کو کہا جاتا، تو مر گیا، اس کے بعد اس کا چیلا کام کر رہا ہے، جو بھی ہے۔ صبح جائیے نا، فجر کے بعد، فجر سے ٹائم نماز نہیں پڑھیں گے لیکن وہاں نمبر لگا ہوا رہے گا۔ سوچئے گا، نماز نہیں پڑھیں گے جو فرض ہے تمام مسلمانوں کے پر، وہاں جا کر غیر شرعی طریقے سے تعویذات وغیرہ سب لیں گے برابر۔ وہ نان مسلم آتے وہ الگ چیز ہے، وہ تو پہلے سے شرکوں کے اندر ڈوبے ہوئے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ وہاں جا کر لائن لگی ہوئی، خواتین آپ کو خاص طور کے پر دکھائی دے گی، مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد ہوگی کہ وہاں پر وہ موجود ہوتی ہے فجر کے بعد، اپنے بچوں کو یا کسی کے علاج کے لیے پہنچی ہوتی ہے۔ اب وہاں جا کر آپ پوچھ لیجئے جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کہاں شریعت کے اندر ہے، نہیں بتا پائے گا۔ اب وہ اس پڑھا لکھا ہے ہی نہیں تو بتائے گا کیا؟ لیکن شرک کا دھندا، گورکھ دھندا چل رہا ہے، یہاں قبروں کی تجارت چل رہی ہے، تعویذات کے نام کے پر دھندا بیپار ہو رہا ہے، خوب کمائی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، ہمارے درمیان جو جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، دیکھیے شرعی اعتبار سے جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے، وہ تمام چیزیں آگے بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والی ہے۔ رقیہ کے بارے میں جو باتیں وہ آگے تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے، لیکن کہیں پر بھی اس کو پیشہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کسی صحابی نے اس کو پیشہ نہیں بنایا کہ بطور پیشہ اس کو استعمال کر رہا ہے، 5-5 10-10 ہزار روپے لے رہا ہے، 20-20 ہزار روپے لے رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جب سنتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور افسوس اس بنیاد پر اور بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث کا نام آتا ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر شریک ہوتا ہے اور کوئی ایسا عمل اختیار کر رہا ہے جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، تو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں تک شرعی حد ہے آپ کام کیجئے گا، وہ شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت کی اجازت کی حد تک، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجئے، حدود کو پامال مت کیجئے گا۔ تو اسے پیشہ بنانا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا معاملات پیش ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو لوگوں نے کمائی کا ایک بہترین ذریعہ بنا لیا ہے رقیہ کو، جھاڑ پھونک کو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد جو باب آنے والا ہے اس میں ہونے والی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا حضرت حذیفہ نے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں کے اکثر بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک کر رہے ہیں مسلمان۔ یہ قبروں کے پر جو سجدہ ہوتا ہے، مرادیں مانگی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے، وہ تو ہے، تعویذات کے ذریعے بھی شرک ہو رہا ہے۔ کیا شرک نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پر اعتماد اور یقین، جو آدمی تعویذ پہنے ہوئے ہوتا ہے، آپ اسے کسی ویران جگہ پر، کسی اندھیری جگہ پر چھوڑ دیجئے، وہ تعویذ پہنے رہے گا تو مطمئن رہے گا کہ میں تعویذ پہنے ہوں، تعویذ کی وجہ سے مجھ کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تعویذ اتار دو اور اس کے بعد کسی ویران جگہ یا سنسان جگہ کے پر یا کسی بند کمرے میں چھوڑ دو، ڈر جائے گا، ارے تعویذ ہے نہیں تو میں کیسے بچوں گا؟ یعنی اب وہ اللہ پر نہیں، اس تعویذ کے پر ایمان رکھ رہا ہے۔ یہ تعویذ مجھ کو بتاتی ہے، اللہ نہیں بچاتا ہے، یہی تو معاملہ بگڑتا ہے۔ انہیں نفسیاتی بات میں ایک حقیقی واقعہ میرے والد صاحب اکثر بیان کرتے تھے کہ ایک بندہ ایسے ایک آدمی کے پاس گیا کہ نہیں آپ تعویذ دے دیجئے لکھ کر۔ وہ کہا کہ دیکھیں یار یہ سب میں کرتا نہیں اور مجھ کو یہ سب آتا نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں آپ کو تو دینا ہی پڑے گا۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، اس کے بعد اس نے کچھ لکھ کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے اس کو پہن لیں۔ اب وہ پہنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ فلاں نے دے دیا تو اب ٹھیک ہونا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا تعویذ کھول کر تو دیکھ کیا لکھا ہے۔ تعویذ کھولنے کے بعد اس میں کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ وہ لکھا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آڑی تلچی لکیریں کھینچ دیں گے، بس اب یہ زعفران سے اس کو پلانا ہے، کیا ہے سب چیزیں؟
اور وہ کچھ چیزیں ایسی بتائیں گے کہ فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں نسخہ ہے، یہ نسخہ بنا کر اس کے بعد تم کو یہ استعمال کرنا ہوگا۔ اب آدمی بولے گا کہاں سے لے کر آؤں؟ ٹھیک ہے آپ ہی کا دیجیے گا، وہ ٹھیک ہے چلو اس کا 2000 لگے گا، 3000 لگے گا۔ اب 100 روپے کی چیز کو وہ 2-3 ہزار میں بیچ دیتا ہے۔ اس طریقے لوگ گورکھ دھندا ہے، میں بتا رہا ہوں، اور یہ سب پریکٹیکلی لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ شریعت نے ہم کو ایک دم آسان علاج بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھا، ختم ہوا کہ نہیں؟ بہت بڑا جادو تھا، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ تو ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا سمجھ لیجئے گا شیطان کے شر سے اتنا محفوظ رہیں گے، اور یہ ایمان جتنا کمزور ہوگا شیطان کو ہمارے اوپر حملہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ یہ بتانے کا اصل وہی مقصود ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو باب ہے جو رقیہ اور تمائم کے بارے میں، تعویذات کے بارے میں ہے، تفصیل کے ساتھ وہ آ رہا ہے، ہم اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی خرافات سے جو ہمارے ایمان ہمارے عقیدے کو کمزور کرتی ہے اور جو شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لوگوں کو شریعت کا صحیح علم عطا فرمائے تاکہ وہ شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کے تمام امور کو حل کر سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔